بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان سرگودا FM 101 کا خصوصی پروگرام، جو کہ ہم متعدد پروگرام کرتے ہیں، مختلف دفاتر میں جا کے کرتے رہتے ہیں، مختلف پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، اور جو سرگودا ڈویژن کے لیے، سرگودا شہر کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آج اس وقت ہم موجود ہیں ڈائریکٹر زراعت و توسیع سرگودا ڈویژن کے آفس میں، ان کے پاس موجود ہیں فیض محمد کندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم کندی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ زراعت کا، یہ کس حوالے سے، کس طریقے سے سرگودا ڈویژن میں کس طرح کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پروڈیوسر زرعی پروگرام جناب ذیشان حیدر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے تاثرات، خیالات اپنے ذمہ دار بھائیوں تک پہنچاؤں۔ جہاں تک سرگودا ڈویژن کا تعلق ہے، اس میں 4 اضلاع شامل ہیں: سرگودا، خوشحال، میاں والی اور بکھر، اور یہ ایک بڑا وسیع ڈویژن ہے اور اس میں بہت ساری فصلات کے حساب سے مشہور بھی ہے۔ اگر ہم بات کریں باغوں کی، تو باغوں میں ہمارا جو ڈسٹرکٹ سرگودا ہے یہ پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں پہلے نمبر پر ہے، اور ضلع سرگودا میں آلموسٹ 2.25 لاکھ ایکڑ کے قریب جو ہے وہ تشابہ باغات موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں دالوں کی، تو دالوں میں ہمارا جو ضلع بکھر ہے وہ آلموسٹ 50% جو ہے پورے پنجاب کا چنا وہ پیدا کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہمارا ضلع جو ہے وہ خوشاب ہے چنے کی پیداوار میں۔ اگر میں بات کروں مونگ دال کی، تو اس میں بھی یہ سرگودا ڈویژن جو ہے وہ ایریے کے حساب سے، پیداوار کے حساب سے پنجاب میں پہلے نمبر پر ہے۔ ہاں، گندم جو ہے اس میں بھی ہمارا جو ہے تقریباً 18,18,000 ایکڑ پہ پچھلے سال ہماری گندم کاشت ہوئی تھی، اور الحمدللہ جو گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ ہے، ذمہ دار کی محنت سے، گورنمنٹ کے اچھے اقدامات کی وجہ سے، گورنمنٹ کے جو ٹارگیٹ ہیں، سرگودا ڈویژن از دی اونلی ڈویژن جہاں ٹارگیٹ سے زیادہ انہوں نے پروکیورمنٹ کی ہے، اور اس کا جو اوور آل ٹارگیٹ تھا 100% سے زیادہ 113% تک انہوں نے اچیو کیا ہے، اور کسی بھی ضلع میں 100% سے کم اچیومنٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے کے اوپر ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اور تحصیل لیول کے اوپر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ہاں، مرکز لیول کے اوپر ہمارے پاس زراعت افیسر ہیں، اور اپ ٹو فیلڈ اسسٹنٹ ہمارے پاس فیلڈ اسسٹنٹس ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر فصل کے حساب سے، خاص طور پر جو ہماری مین کراپس ہیں، گندم ہے، چنا ہے، کماند ہے، اور یہ باغات ہیں، ایون ہمارا یہ چاول ہے، تو ان فصلوں کے حساب سے ہم نے ماسٹر ٹرینرز تیار کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ٹرینرز کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں ہر مرکز میں، تو وہ مرکز میں جا کر ہمارے فیلڈ اسسٹنٹ ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ذمہ داروں کو اکٹھا کر کے ہمارے ایگریکلچر آفیسر جو کہ گریڈ 17 کا آفیسر ہوتا ہے، وہ حالات کے مطابق، موسم کے مطابق، فصل کے مطابق ان کو آگاہی فراہم کرتا ہے، اور اس کا ہم باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ان کی چیکنگ کے لیے ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، ہم ٹیلی فون کے ذریعے فزیکلی ان کو ہم چیک کرتے ہیں تاکہ ہماری کہیں کمی بیشی ہو تو اس کی ہم اصلاح کر سکیں۔ صحیح، بڑا خوب آپ نے بتایا سر۔ اور اسی حوالے سے، کیونکہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے خصوصی طور پر زراعت کے حوالے سے، تو ہمارے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے فیلڈ آفیسر جو ہیں کسانوں تک پہنچتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، ان کو جو پرابلمز درپیش آ رہی ہوتی ہیں وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کون سے مسائل دیکھنے میں آئے ہیں، یا آپ فارمر تک جب پہنچتے ہیں تو کن کن مشکلات کو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ ہے وہ میرے خیال کے مطابق مارکیٹنگ کا ہے۔ ذمہ دار بڑی کوشش سے فصل اگاتا ہے، جب وہ فصل برداشت ہوتی ہے اس کو مناسب ریٹ نہیں ملتا۔ اس کے بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں، درمیان میں آڑتی آ جاتا ہے، کئی دفعہ امپورٹ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، تو ہمارا ذمہ دار جو وہ مناسب جو ہے معاوضہ نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں موجودہ دور میں ہر ایک فصل میں ذمہ دار کو
اچھی پیداوار بھی ملی ہے اور اچھا معاوضہ بھی ملا ہے۔ اگر میں بات کروں گنے کی تو ہمارے ڈویژن میں 2.5 لاکھ ایکڑ کے قریب گنا کاشت ہوتا ہے، اور پچھلے سال گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے اس سے بھی 100 روپیہ بڑھ کر زمیندار کو معاوضہ ملا ہے۔ اسی طرح چاول کا جو ہے وہ بھی معاوضہ بڑھ کر ملا ہے اس کو، لیکن اصل جو پرابلم ہے وہ پھر بھی میں کہوں گا کہ مارکیٹنگ کا ہی رہے گا۔ دوسری طرف ہمارے جو ان پٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب کل میں نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کراس کر چکا ہے 166 روپیز، تو اس وجہ سے ہماری جو سب سے زیادہ اہم مداخل ہے وہ ڈی اے پی کھاد ہے۔ تو اس وقت ہم بندوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اپنے طور پر کم از کم مارکیٹنگ میں بھی مہارت حاصل کریں، تاکہ یہ جو ان کی ڈپینڈنسی ہے آڑتی کے اوپر یہ کم سے کم ہو، اور اس میں گورنمنٹ بھی کافی اقدامات کر رہی ہے۔ جی، ابھی گورنمنٹ کے اقدامات کی آپ نے بات کی اور یقیناً کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ایک بہت چیز جیسا کہ آپ نے ڈی اے پی کی قیمت بتائی اور اس میں کافی حد تک سبسڈی دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ کوپن کا دور آتا تھا، بوریوں میں سے نکلتے تھے، پھر وہ جا کے دیتے تھے، کچھ کسان دیتے ہی نہیں تھے۔ تو اس میں جو مین چیز اب ایک چیز کا اجرا کیا کسان کارڈ، سرگودا ڈویژن کے حوالے سے اور پورے پنجاب کے حوالے کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی فگرز ہیں تو وہ شیئر کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اس کا فائدہ کسانوں کو کیا ہوگا۔ یہ گورنمنٹ نے کسان کو سبسڈی کے بہت سارے طریقے اپنائے تھے۔ پہلے پیر یہ آن سپاٹ، جیسے ہی یہ باہر سے کھاد آ گئی تو وہ جو ہمارا آڑتی ہے یا جو امپورٹر ہے آن سپاٹ اس کو سبسڈی دی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد وہ سٹاک دے کر سبسڈی دیتے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی قباہتیں تھیں۔ اب گورنمنٹ نے پھر ووچر کی تقسیم اسکیم آئی تو ووچر میں بھی ایشو آئے۔ اب گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ زمیندار کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے کسان کارڈ کا اجرا کیا جائے، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا۔ تو اس سلسلے میں اپریل سے ہم نے اسکیم لانچ کی ہوئی ہے، اور اس کے باقاعدہ جو ہے ہمارے ڈویژنل لیول کے اوپر گورنمنٹ نے کوآرڈینیٹر مقرر کیے ہوئے ہیں اے ڈی یو سے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں وہ اپنے ڈویژن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے جو کام ہوتا ہے وہ کسان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور رجسٹریشن ایسے نہیں، وہ کمپیوٹرائز رجسٹریشن ہوتی ہے، اور اس میں اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی زمیندار ہے، اور اس ثبوت کے طور پر اس کو وہ جو زمین کی ملکیت ہے، فرد ملکیت، وہ دکھانا پڑتا ہے، اس کے کوائف لکھے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو زمیندار کا بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے جو کہ فیوچر پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ زمیندار کی جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کسان کارڈ جو ہے نا وہ اجرا کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے اس کو سورس آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ہمارا HBL کنیکٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ نے ٹھیکہ دی ہے، تو وہ جو کارڈ ہیں ان کے ذریعے وہ بنا رہے ہیں۔ ہاں، اس میں ہماری جو معاونت ہے، ہماری جو پرسویشن ہے، ہم زمینداروں کو گھروں سے آگاہی بھی دیتے ہیں۔ اس میں کو ہم نے 2000 کے قریب آگاہی سیمینار رکھے ہیں، ہمارے ولیج لیول تک جو ہے نا ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اس وقت جو میرے پاس فگر ہے، گورنمنٹ نے کسان کو سبسڈی کے بہت سارے طریقے اپنائے تھے۔ پہلے پیر یہ آن سپاٹ، جیسے ہی یہ باہر سے کھاد آ گئی تو وہ جو ہمارا آڑتی ہے یا جو امپورٹر ہے آن سپاٹ اس کو سبسڈی دی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد وہ سٹاک دے کر سبسڈی دیتے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی قباہتیں تھیں۔ اب گورنمنٹ نے پھر ووچر کی تقسیم اسکیم آئی تو ووچر میں بھی ایشو آئے۔ اب گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ زمیندار کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے کسان کارڈ کا اجرا کیا جائے، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا۔ تو اس سلسلے میں اپریل سے ہم نے اسکیم لانچ کی ہوئی ہے، اور اس کے باقاعدہ جو ہے ہمارے ڈویژنل لیول کے اوپر گورنمنٹ نے کوآرڈینیٹر مقرر کیے ہوئے ہیں اے ڈی یو سے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں وہ اپنے ڈویژن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے جو کام ہوتا ہے وہ کسان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور رجسٹریشن ایسے نہیں، وہ کمپیوٹرائز رجسٹریشن ہوتی ہے، اور اس میں اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی زمیندار ہے، اور اس ثبوت کے طور پر اس کو وہ جو زمین کی ملکیت ہے، فرد ملکیت، وہ دکھانا پڑتا ہے، اس کے کوائف لکھے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو زمیندار کا بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے جو کہ فیوچر پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ زمیندار کی جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے
تو اس کے بعد ہم اس کو کسان کارڈ جو ہے نا وہ اجرا کرتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے اس کو سورس آؤٹ کیا ہوا ہے. ہمارا HBL کنیکٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ نے ٹھیکہ دی ہے, تو وہ جو کارڈ ہیں ان کے ذریعے وہ بنا رہے ہیں. ہاں اس میں ہماری جو معاونت ہے, ہماری جو پرسویشن ہے, ہم ذمہ داروں کو گھروں سے آگاہی بھی دیتے ہیں. اس میں کو ہم نے 2000 کے قریب آگاہی سیمینار رکھے ہیں. ہمارے ولیج لیول تک جو ہے نا ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. اس وقت جو میرے پاس فگر ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے لکیلی, خوش قسمتی سے میں کہتا ہوں کہ 26/8 کی جو رپورٹ ہے وہ میرے سامنے اس وقت پنجاب لیول کی. اور میں اس میں حق بجانب ہوں کہ ہمارا جو سرگودا ڈویژن ہے یہ اس وقت ہمارے 9 ڈویژن میں ٹاپ پہ ہے. اور اگر میں اس کی فگر آپ کو بتا دوں تو اس وقت ایگزیکٹ فگر جو میرے سامنے ہے وہ کوئی 49,500 کسان کارڈ جنہوں نے اپلائی کیا ہے, یہ پہلے نمبر پہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے یہ فیصل آباد ڈویژن کا ہے, ان کا کچھ 54,000 کے قریب ہے. اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کہ کسان کے کارڈ تو بن گئے, لیکن کسان تک کارڈ کا پہنچنا یہ بھی بڑا اہم ہے. تو وہ کسان کی جو کارڈ کی تقسیم ہے وہ ہے کہ کسان کے کارڈ تو بن گئے, لیکن کسان تک کارڈ کا پہنچنا یہ بھی بڑا اہم ہے. تو وہ کسان کی جو کارڈ کی تقسیم ہے الحمدللہ اس میں بھی ہمارا جو سرگودا ڈویژن ہے وہ ٹاپ پہ ہے. اس وقت میرے سامنے جو فگر ہے وہ 34,429 کارڈ وہ ہم نے ذمہ داروں میں, کسانوں میں تقسیم کر دیے ہیں. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے وہ ہمارا فیصل آباد ڈویژن ہے, اس میں کچھ 31,000 کے قریب جو کسانوں میں کارڈ تقسیم کیے. تو اس میں میں اس موقع سے میں اپنی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اپنی سپیریئر آفیسرز کو بھی, انچارج صاحبان کو بھی, جنہوں نے ہمیں یہ جو ہے نا دن رات انہوں نے ہمیں سپروائز کیا ہے. اور ہم بھی جاگتے رہے ہیں. یقین کریں کہ یہ نا صبح شام اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری پروگرس کہیں کم نہ ہو جائے. اور یہ ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا تو اس میں بھی ہمارا ڈویژن جو ہے پہلے نمبر پر تھا. تو یہ پہلا نمبر جو ہے اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پہلا نمبر بائی چانس تو آ سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جو دوسرے ڈویژن ہوتے ہیں وہ بڑا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, سرگودا ڈویژن اگر آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے. تو یہ جو برتری ہے اس کو مینٹین کرنا جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق یہ میری ٹیم کی جو ہے نا وہ بہت بڑی کاوش بھی ہے, اور ان کی یہ جو ہے نا محنت کا نتیجہ ہے, اور اس پوری ٹیم کو میں شاباش دیتا ہوں. جی بالکل, ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن وقت محدود ہے. اب سرگودا ڈویژن کے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سرگودا ڈویژن جو ہے بڑا ہرا بھرا ڈویژن ہے, باغوں والا ڈویژن ہے, فصلوں والا ڈویژن ہے. اس میں ہر قسم کی فصل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے محنتی ہمارے ذمہ دار ہیں, وفادار لوگ ہیں. اور یہ ساری جو ہے ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے اس وقت روزی روٹی کھا رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے انہی کی محنت کی وجہ سے ہمارا جو نام ہے, ہم جو تنخواہیں لے رہے ہیں یہ بھی ہم ان کے پیسوں سے لے رہے ہیں, اور ہماری جو نوکری ہے وہ انہی ذمہ داروں کے لیے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈویژن میں ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار جو ہے وہ یہ کم از کم شکوہ نہ کرے کہ میں نے زراعت کے دفتر کا وزٹ کیا ہے اور وہاں مجھے کوئی اچھے اخلاق والا افسر نہیں ملا, یا عملے سے کسی قسم کی ان کو شکایت ہو. ہاں چھوٹی موٹی ضرور ہوتی ہیں, کمی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جناب ہم ذمہ دار کی جیسے کہتے ہیں ہر جگہ خدمت, ہر وقت خدمت, ہم اس کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے اچھا سا پیغام دیا. جی سامعین و ناظرین, آپ نے آج کا خصوصی پروگرام سنا اور دیکھا. اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر زراعت توسیع سرگودا ڈویژن فیض محمد کندی صاحب. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. اس پروگرام کے پروڈیوسر ذیشان حیدر, اپنے میزبان سفتیان بلوچ کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنا اور اپنے قدموں کا خاص خیال رکھیے گا. پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا. اللہ حافظ.